رمضان المبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم مبارک یوم وصال وہ گزرا ہے، اور اہل عقیدت نے بڑے احترام سے آپ کا ذکر پاک بھی کیا، ہم نے بھی پروگرام سجایا۔ اللہ یہ ہماری نوکریاں قبول فرمائے۔ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو اس نیت سے سنیں کہ ہم اپنی بیٹیاں، بہنیں، گھر والیاں جو ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ ان کی سیرت کے مطابق اگر کریں گے تو یقیناً ہمارے گھر جو ہے وہ رحمتوں کا منبع و مرکز بنیں گے، کیونکہ یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، کائنات کے اندر انہی کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ تو سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک عمل، ان کی سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو اپنے بابا جان کی امت سے بڑا پیار ہے، ہم گناہ گاروں سے بڑا پیار ہے، اور امت کی بخشش کے لیے وہ دعائیں کیا کرتی تھی، امت کی بخشش کے لیے پوری رات ان کی تو عبادتوں میں گزرتی تھی، اپنے لیے نہیں دعائیں مانگتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، تو فرمایا کرتی تھی ان کا پہلے حق ہے۔ تو آپ کو اس امت سے، یعنی ہم گناہ گاروں سے بڑا پیار، گناہ گاروں کی بخشش کے لیے آپ بڑی دعائیں کرتی تھی۔ ایک بار حضرت سیدنا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم زلف مرتضیٰ ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی۔ کیسے قسمت والے لوگ تھے یار، حضور کو دعوت دیتے تھے، سبحان اللہ، اور ان کے گھروں میں میرے کریم کے قدم لگتے تھے یار، قسمت والے ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی صبح عید ہوتی تھی، سبحان اللہ، روزے کہنا جائز آ، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، بولو سبحان اللہ، مکروہ بھی نہیں ہوندا، پھر بولو سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کیسے قسمت والے لوگ ہیں یار، حضور کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نہ دعوت دی۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم، نبینا تھے، مدینہ شریف آپ کو اللہ لے جائے تو جو پیدل راستہ مسجد قباء کو جاتا ہے نا، اس پیدل راستے پہ آپ چلیں، جب مسجد نبوی سے نکل کے آپ قباء کی طرف جائیں تو سیدھے ہاتھ پہ آپ کے ایک مقام آئے گا، ثنیۃ الوداع کی گھاٹی، جہاں وہ طلع البدر علینا بچیوں نے پڑھا تھا۔ وہ جیسے ہی سیدھے ہاتھ آئے گی، آپ آگے گزریں گے تو الٹے ہاتھ پہ نا روڈ مڑ رہا ہے، سامنے ایک مسجد ہے سفید رنگ کی، وہ مسجد جمعہ ہے، تو الٹے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی مسجد اب کھدائی میں نکلی ہے، پہلے بھی پتا تھا الحمدللہ، وہاں زیارت پہ جاتے ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ وہ صحابی رسول ایک بار نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعوت قبول کریں، میرے گھر تشریف لائیں۔ تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور آپ بس آ کے نا، مسجد نبوی کافی دور ہے وہاں سے، تو آپ آ کے نا بس 2 رکعت میرے گھر میں پڑھیں، میں اس جگہ مسجد بناؤں گا، اس جگہ مسجد بنے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول کر لی، چلے گئے اور ان کے گھر 2 نفل پڑھے، انہوں نے پھر اپنے گھر کو مسجد بنایا۔ اب
بس کچھ پیچھے دور ایسا گزرا تھا، ایسے مولوی آ گئے تھے وہاں پہ ہر بات کو شرک کہتے تھے، شکر ہے ان سے کچھ جان چھوٹی ہے وہاں پہ، تو اب جا کے وہ کھدائی کی تو نیچے وہی مسجد نکلی۔ صحابہ کتنی قسمت والے تھے کہ حضور کو دعوت دیا کرتے تھے، میرے کریم بھی کرم فرمایا کرتے تھے۔ بات عثمان غنی کی سنیے جب میں سنانے لگا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی ہم زلف مرتضیٰ ہیں، تو دعوت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور تشریف جب آپ نے لے کے جانا تھا تو حضرت عثمان لینے کے لیے آ گئے، لینے کے لیے آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا چلتے چلتے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم گن رہے ہیں کہ حضور چلے ہیں میرے گھر کی طرف، تو ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے عثمان خیر ہے؟ بس حضور کچھ نہیں، بس آپ کے قدم گن رہا ہوں، کتنے قدم اٹھ کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے آج رحمت للعالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھیں گے، ان قدموں کے صدقے اللہ نے مجھے بڑھا دیا ہے، تو ایک ایک قدم پر میں اللہ کی راہ میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ غلام آزاد کرنا پتہ کتنی بڑی نیکی، اس زمانے میں غلام بہت ہوتے تھے نا، انسان ہی ہے نا سب سے اشرف المخلوقات، تو انسان غلام بنے ہوئے تھے، تو غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی، ایسا ہی ہے جیسے کسی کو زندہ کر دینا ہے، اتنی بڑی نیکی۔ تو انہوں نے عرض کی حضور جتنے قدم آپ آئیں گے اتنے میں غلام آزاد کروں گا۔ گئے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضور تشریف لے گئے، اچھی شاندار دعوت جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ مولا مرتضیٰ بھی اس دعوت میں تھے، صحابہ بھی تھے۔ تو جب شام ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی نے دعائیں بھی لیں، غلام بھی آزاد کیے، اور حضرت مولا علی گھر پہ آئے نا، تو جب گھر پہ آئے تو خاموش بیٹھے ہیں۔ سیدہ پاک پوچھنے لگی میرے سر کے تاج کیوں خاموش ہیں؟ اب یہ بیویوں کو چیز سیکھنی چاہیے، شوہر باہر سے پریشان آئے تو آتے یہ نہیں کہ اس کے سر چڑھ جائے، ہیں آ گئے منہ لے گئے ہیں فلاں، تو وہ پریشان جب تھے نا بیٹھے ہوئے تھے، دیکھے کیسی سیرت ہے۔ سیدہ پاک پوچھنے لگی کہ میرے سر کے تاج آپ پریشان کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ پاک کے پوچھنے پہ مولا مرتضیٰ فرمانے لگے کہ سیدہ آج نا میرے بھائی عثمان نے نا نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شاندار دعوت کی ہے۔ تو سیدہ فرماتی پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میرے دل میں نا ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو تو ہم بھی ایسی دعوت کریں۔ اب یہ دیکھیں سے اندازہ لگائیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، جنت کی سرداریاں اس گھرانے کی، پتر جنت سردار، مولا علی خود ہر مومن دے مولا، تو خود سیدہ پاک سارے عالم دیاں عورتوں کی سردار، گھرانہ دیکھو نا مالک کونین ہیں، کونین کے مالک ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، لاکے جمع کچھ نہیں کرتے تھے، جو آتا تھا اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ یقین کریں سخاوت بھی ناز کرتی ہے اس گھرانے کے اوپر، جس گھر میں حسن و حسین پلتے ہیں، جس گھر میں سیدہ ہوتی ہیں، تو پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اب ظاہراً مال نہیں تھا، حضرت عثمان کے پاس بڑا مال تھا، تو کہنے لگے ہمارے پاس بھی مال ہوتا نا تو ہم ایسی دعوت کرتے۔ تو سیدہ پاک نے جب یہ سنا نا تو سیدہ پاک کہنے لگی اے میرے سر کے تاج آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں، جاؤ جا کے آقا کو دعوت دے کے آؤ۔ تو کہا کہ انتظام کھانے کا، تو کہنے لگی انتظام میرے پہ چھوڑ دیں، آپ دعوت دے آؤ بس۔ مولا علی اٹھے بڑے خوش، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے، جا کے عرض کرتے کریمہ جو کرم آپ نے حضرت عثمان پہ فرمایا ہمارے گھر پہ بھی فرما دیں۔ اسپیشلی دعوت، ویسے تو حضور تشریف لاتے رہتے تھے، تو ہمارے گھر میں بھی دعوت ہے، صحابہ کو بھی لے آئیں۔
سبحان اللہ، کریم آقا علیہ السلام نے وقت قبول کر لیا اور جو دعوت کا ٹائم تھا حضور چل پڑے۔ اچھا، جب نبی پاک علیہ السلام آئے تو مولا علی کہنے لگے سیدہ پاک سے، آقا علیہ السلام آ گئے ہیں، انتظام؟ تو کہنے لگی آپ ان کو بٹھائیں، انتظام ہو جائے گا۔ تو احباب جی وقار نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کو بٹھایا گیا۔ جیسے بٹھایا گیا تو سیدہ پاک نے ایک خالی برتن اٹھا کے چولہے پہ رکھا اور خود اپنے کمرہ خاص میں چلی گئی۔ وہ کمرہ جس کمرے میں آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو کے پوری رات عبادت کرتی تھی، پوری رات اس کمرہ خاص میں چلی گئی۔ سیدہ پاک کی سیرت یقین کریں، اگر پڑھیں نا، اپنی گھر کی خواتین کو پڑھائیں، آج تھوڑا سا دو مہمان آ جائے، کھانا پکانا پڑ جائے تو کہتی ہم سے کام نہیں ہوتا جی، کپڑے دھونے پڑ جائیں ہم سے بعض اوقات بس ہو گئی، کبھی کسی معاملے میں۔ سیدہ پاک جو ملکہ کونین ہے، مادر حسنین ہے، اتنا بلند مقام ہے، اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ آج کی عورت کو تو چکی چلانے کا کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ اب ہم اپنی ماؤں کو دیکھیں، اگر پیچھے جائیں تو گھر میں آٹا پیستا تھا، وہ پتھر والی کسی گھر میں چکی ہوگی، اب وہ پتھر دو پٹ والی چکیاں، کیسے مائیں وہ آٹا بھی پیستی تھی، پہلے اس کو گندم کو صاف کرنا، آٹا بھی خود پیسنا اور پھر جا کے روٹی پکانی۔ اللہ اکبر! آج کی عورت کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آٹا بھی پسا پسایا آ جاتا ہے، بلکہ مشینیں رکھ لی ہیں گوندنے والی، اب تو گوندنا بھی نہیں پڑتا، اب تو پکانے والی بھی مشینیں آ گئی ہیں، ان کو کیا پتا۔ تو سیدہ پاک کی سیرت دیکھیں، خدا کی قسم گھر کے کام خود کرتی تھی، بچوں کو خود سنبھالتی تھی، کوئی نوکرانی نہیں رکھی تھی، سیدہ پاک ہر گھر کا کام کرتی تھی۔ حتیٰ کہ لکھنے والوں نے لکھا ایک مرتبہ منظر یہ تھا کہ سیدہ پاک ہاتھ سے چکی چلا رہی، سبحان اللہ فرما لو، میں کیا روزے دے وچ زیادہ ثواب ہے، ہاتھ سے سیدہ پاک چکی چلا رہی، آٹا پیس رہی، پاؤں سے حسن و حسین کا جھولا ہلا رہی اور زبان سے قرآن پڑھ رہی۔ تین کام ایک وقت میں، بچوں کو بھی جھولا جھلایا جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، گھر کا کام بھی ہو رہا ہے۔ احباب ذی وقار یقین کریں کہ بچوں کو جس ماں نے قرآن پڑھ کے لوری سنائی ہے نا، قرآن کی آواز سنائی ہے، وہ بچے بھی پھر بڑے ہو کے کوئی فرید الدین بنا ہے، کوئی گنجے شکر بنا ہے، وہ بچے بھی بڑے ہو کے پھر یہی بنتے ہیں۔ آج بچہ روتا ہے نا تو موبائل پہ گانے لگا کے پاس رکھتی ہیں عورتیں، اللہ معاف کرے، بچہ تو چپ کر جاتا ہے، اس کو کیا پتا، گناہ ماں کو ملتا ہے کہ ماں پھر اس کورے ذہن پہ وہ میوزک کی آوازیں، وہ کیا ذہن میں آگے پھر جا کے وہ ڈانسر ہی بنیں گے، وہ کون سے قرآن کے حافظ بنیں گے۔ تو سیدہ پاک بچوں کی تربیت کرتی ہیں جو قرآن کی لوری سناتی ہیں۔ احباب جی وقار سیدہ پاک یہ گھر کے کام خود کرتی تھی، اور مولا علی شیر خدا نے تھکے ہوئے دیکھا نا ایک بار تو کہنے لگے سیدہ تمہارے بابا جان کے پاس نا آج کنیزیں آئی ہیں، کنیز غلام کو کہتے ہیں فیمیل کو، تو کنیزیں آئی ہیں، جاؤ ایک کنیز تم مانگو گی تمہیں منع نہیں کریں گے، تمہیں ضرور عطا کریں گے، چلو گھر میں تمہارا ہاتھ بٹا دیا کریں گے، کام کروا دیا کرے گی، تم اکیلی کرتی ہو۔ سیدہ پاک خود نہیں گئی، حضرت علی کے کہنے پہ گئی، چلی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کیا محبت فرماتے تھے، سیدہ پاک کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ باپ کا انداز ہونا چاہیے بیٹیوں کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا تو بڑے بھائی کا انداز ہونا چاہیے، بیٹی آئے بہن آئے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، منہ نہ چڑھا، اگر بہن گھر میں آ رہی ہے کھڑا ہو جایا کر، سنت مصطفیٰ ادا کر۔ حضور کھڑے ہو جاتے اور ماتھے پہ بوسہ عطا فرماتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدہ پاک آئی، حضور علیہ السلام نے وہی محبت کا اظہار فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ بابا جان علی نے بھیجا ہے کہ ایک کنیز لے آؤ، گھر میں کام کاج میں تو نہیں آ رہی تھی، علی نے بھیجا ہے۔ تو فرمایا بیٹا
کنیز سے نوکرانی سے بہتر چیز تمہیں نہ عطا فرماؤں جو نوکرانی سے بہتر ہو؟ تو کہنے لگی بابا جان عطا فرما دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی جب گھر کا کام کاج کر کے تھک جاؤ نا، آرام کے لیے جب شام کو رات کو بستر پہ آؤ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، یہ تمہارے لیے اس نوکرانی سے اعلیٰ ہے. سیدہ پاک اٹھی، ہاتھ کو بوسہ دیا، خوشی خوشی گھر چل پڑی. اباب ذی وقار، یہ تسبیح ہے فاطمہ، یہ صدقہ ہے سیدہ زہرا. یہ ہر نماز کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں، سنت ہے. یہ ملی ہمیں سیدہ پاک کے صدقے، اس کا نام ہی تسبیح فاطمہ. تھک جائیں، کبھی تھکاوٹ ہو، سفر سے آئیں، یقین کے ساتھ بروفل کی گولیاں اتنا اثر نہیں کرتی جتنا تسبیح تمہاری تھکاوٹ دور کر دے. یہ پڑھ کے کبھی آزمائیں کہ تھکاوٹ ہوئی ہے، کوئی گولی نہ کھائیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جائیں، بروفن کی گولی سے زیادہ کام ہوگا. کیونکہ میرے کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ گھر کے کام خود کرتی، عبادت خود، ریاضت خود. وہ جو کمرہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کمرے میں آپ عبادت کرتی تھی، امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہماری والدہ پوری رات عبادت میں گزارتی. کبھی والدہ کا قیام اتنا لمبا کہ فجر ہو جاتی، کبھی والدہ کا سجدہ اتنا لمبا کہ فجر ہو جاتی. اور قرآن کی وہ آیت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن بتاتا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی راتیں سجدوں میں، جن کی راتیں قیام میں گزرتی. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں. سیدہ پاک اس آیت کی مظہر تھی، اس آیت کا عملی نمونہ تھی آپ، کہ آپ اتنا طویل سجدہ کیا کرتی تھی نفل پڑھتے پڑھتے، یا اتنا لمبا قیام کیا کرتی تھی. فجر کے ٹائم ہو جاتا، اذان شروع ہو جاتی، اور اٹھ کے گڑ گڑا کے عرض کرتی مولا کوئی ایک رات تو ایسی بنا تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو ادا کر سکے. تو وہ کمرہ خاص، وہ کمرہ، برتن رکھا چولہے پہ، اور سیدہ کہاں آ گئی اپنے کمرہ خاص میں. آج اس کمرے کی زیارت کرنی ہو تو باب جبریل سے جایا جاتا ہے. افسوس انہوں نے آج کل وہ بند کیا ہوا ہے ریاض الجنہ کا، بس پرمٹ بناتے ہیں. تو جیسے ریاض الجنہ باب جبریل سے داخل ہوتے، سامنے جو حجرہ ہے وہ سیدہ پاک کا ہے. جبریل بھی ادھر سے آتے ہوتے تھے. اباب ذی وقار، سیدہ پاک چلی گئی اس کمرے میں، خالی برتن کہاں رکھا؟ چولہے پر. مہمان آ گئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، صحابہ آ گئے، حضرت علی کشمکش میں ہیں، بھئی حضور تو آ بھی گئے، کھانے کا انتظام. سیدہ پاک نے جا کے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی مولا تیری بندی تیری عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوئی. آج تیرے حبیب کو دعوت دی ہے ہم نے، تو جانتا ہے ہم گھر میں کچھ جمع نہیں کرتے، جو عطا کرتا ہے ہم تیری راہ میں دے دیتے. ہم نے کبھی کل کے لیے نہیں رکھا، جمع نہیں کیا، تیری عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوئی. اے اللہ تیری جناب میں تیری بندی تیرے نبی کی بیٹی التجا کرتی ہے، آج دعوت ہم نے دی ہے، انتظام تو فرما دے، انتظام تو فرما. لاج تیرے دست قدرت میں. سیدہ نے رو رو کے دعا کی، حجرے سے باہر آئیں، حضرت مولا علی آئے. سیدہ کھانا فرماتی آئیں، جیسے ہی برتن کی طرف آئیں تو جو برتن خالی چولہے پہ رکھا تھا ڈھکن اٹھایا، کھانے سے بھرا ہوا، کھانے سے بھرا ہوا. اباب ذی وقار، مولا علی نہیں موقع پیش کرنا تو سوال نہیں کیا، برتن میں ڈالنا شروع کیا، کھانا اندر پیش کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، صحابہ نے کھایا. حضور صحابہ کی طرف دیکھ کے مسکرائے، فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو آج کھانا کہاں کا کھا رہے ہو؟
عرض کی سیدہ کے گھر سے، فرمایا گھر تو سیدہ کا ہے، بھیجا رب نے جنت سے ہے۔ اندازہ کر لیں یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے سیدہ کا جس میں حسن و حسین کھیلتے ہیں، یہ اگر التجا کر دے نا تو رب جنت سے کھانے بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتے ہیں، فرمایا در سیدہ کا ہے، گھر سیدہ کے بیٹھے ہو، کھانا جنت کا مل رہا۔ اب آپ ذی وقار کھانا کھایا، اس کے بعد سیدہ پاک کھلانے کے بعد نہ پھر حجرے میں چلی گئیں اور سر سجدے میں رکھا، مولا تیرا شکر ہے، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے تعریف ہے، تو ہی ثنا کے لائق ہے، تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے میری لاج رکھی اور یہ کھانے کا انتظام فرما دیا۔ مولا تیری بندی ایک التجا اور کرتی ہے، وہ التجا یہ ہے کہ تیرے بندے عثمان غنی ان کے گھر تیرے حبیب تشریف لے کے گئے تو انہوں نے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا۔ تجھے ہمارا پتہ ہے، ہم مال جمع نہیں کرتے، ہم تیری راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، کسی سائل کو لوٹاتے نہیں ہیں، خالی نہیں موڑتے، ہمارے پاس تو ہم نے جمع ہی نہیں کیا۔ تیری بندی التجا یہ کرتی ہے، تیرے حبیب جتنے قدم چل کر ہمارے گھر تک آئے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک امتی کو بخش دے، ایک ایک امتی کو بخش دے۔ یہ دعا کی نا، حضور تشریف فرما تھے، وحی کا نزول شروع ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے۔ جی جبریل کیسے آئے؟ کیا اللہ نے حکم بھیجا؟ اللہ نے حکم یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ کی شہزادی نے دعا مانگی کہ جتنے قدم میرے بابا جان ہمارے گھر تک چل کے آئے ہیں، ہر قدم پہ ایک امتی جہنم سے آزاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کی دعا اللہ نے رد نہیں کی، قبول فرما دی۔ آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ایک قدم پہ 1000 گناہگار بخش دیے رب نے۔ اب آپ ذی وقار یہ مقام سیدہ کا اللہ کی جناب میں، یہ مقام بنت رسول کا اللہ کی مقام بارگاہ میں ہے کہ بنت رسول اگر دعا کرے تو رب رد نہیں کرتا۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ان کی رضا سے رب کی رضا ہے، سیدہ کی رضا سے اللہ کی رضا ہے، اور سیدہ پاک کی ناراضگی سے رب کی ناراضگی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کئی لوگ ویسے تو عقیدے کے بڑے خشک ہوتے ہیں، یقین کریں سیدہ پاک کا بھی دن آتا ہے، بیان کرتے ہیں تو وہ حدیثیں بیان کریں گے اور مطلب نکالیں گے کہ سیدہ پاک سے بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی عمل کر، میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، ہے کبھی کچھ، یعنی ان کے اندر خشکی ایسی ہے، ان لوگوں کو ایسے فضائل و مناقب نہیں نظر آتے کہ سیدہ پاک وہ میرے نبی پاک کے جگر کا جسم کا ٹکڑا ہے یار۔ حضور جنہیں فرمایا بضعۃ منی، میرے جسم کا حصہ میری سیدہ بیٹی ہے۔ آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، بیٹیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، خدا کی قسم باپ سے پوچھے بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بیٹے بھی پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں بیٹیاں۔ یاد رکھیے احباب ذی وقار، حضور علیہ السلام فرمائے کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا فاطمہ ہے، اور یہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ ناراض جس سے ہو جائے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ شہزادی، وہ میرے نبی پاک کی بیٹی، اور پھر لوگ ان کے بارے میں خشک مزاج رہیں اور طرح طرح سے باتیں کریں۔ آپ اندازہ کر لیں اس دار سے منہ پھیرا جا ہی نہیں سکتا، پھیرا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ 3 بیٹے اللہ نے دیے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ وہ بچپن میں فوت ہوئے، اس کی وجہ تھی کہ بیٹے بڑے ہوتے تو نبی نہ ہوتے تو حضور کی شان کے خلاف،
کیونکہ پچھلے امتوں کے نبی ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے تھے بنی اسرائیل میں، تو ان کے بیٹے بھی نبی، اور حضور امام الانبیاء ہیں، آپ کا بیٹا بالغ اور نبی نہ بنے تو یہ شان کم ہوتی تھی، اور اگر وہ بڑے ہو کے نبی بنے تو حضور خاتم النبیین نہیں رہتے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ہی سلامت رکھنی تھی کہ حضور کی شان بھی کم نہیں ہونے دینی اور آپ کا خاتم النبیین ہونا بھی برقرار رکھنا، صحرا بھی ختم نبوت کا آپ کے سر پہ، آپ کی عظمت بھی کم نہ ہو۔ تو کیا اللہ نے نظام بنایا؟ بیٹے نہ دیتے، اللہ دیتا پھر بھی باتیں ہونی تھی، بیٹے دیے بھی، عطا بھی کیے، بچپن میں واپس بھی لے لیے۔ اور اباب ذی وقار پھر اب جب واپس لیے نا تو بے ایمانوں نے تانا مارا، بے ایمان بول اٹھے، ان کے تو بیٹے چلے گئے، اب نسل کیسے چلے گی، یہ بے نسلے ہو گئے، پتر ہی کوئی نہیں، تیاں ہی تیاں نے۔ تو یہ شریک بھی تانا مار دیتے ہوتے ہیں۔ اباب ذی وقار یاد رکھو، بعض اوقات اللہ نے یہ سلسلہ چلانا ہو نا، بیٹی میں بھی ایسا فرزند آگے عطا کر دیتا ہے جو والد کا نام روشن کرتا تھا، اگرچہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، نسب جو آگے ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اب تانا ملا، حضور علیہ السلام کو بھی پتہ چلا، تو ظاہر ہے قلب اطہر پہ تکلیف تو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تکلیف دے، تو رب نے اپنے حبیب کی دل جوئی پتہ کیسے فرمائی؟ سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اب سبحان اللہ فرمائیں، کیا نازل فرمائی؟ سورہ کوثر نازل فرما دی۔ سورہ کوثر نازل فرمائے، رب تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کا معنی پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک جملے میں کر دیا، خیر کثیر، جنیاں خیراں ہو سکدیاں انہوں کوثر کیا جاتا، جنیاں بھی خیراں ہو سکدیاں نا پنجابی جے، انہوں کی کیا جا سکتا ہے؟ کوثر۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، حبیب برکتاں ہی برکتاں دیتیاں، خیرہ ہی خیرہ عطا کیتیاں، کہ تھوڑا کام میں فصلی لربک ونحر، تسی نماز پڑھو، قربانی کرو۔ رہی گل بے ایماناں دی، اے جڑے بول دے نے جنہاں نے تھوانو ابتر کیا، ابتر کا مطلب ہوتا ہے بے نسلہ، جس کی نسل کٹ جائے، تو رب نے فرمایا حبیب تو نماز پڑھ، تو قربانی کر، ہم نے تو اتنی خیر تمہیں دی ہے۔ یہ رہی بات ابتر ہونے کی، انا شانی آقا، جو آپ کا دشمن ہے نا، جو آپ کو کہنے والا ہے انا شانی آقا ہوال ابتر، حبیب تو بے نسلہ نہیں رہے گا، بے نسلے یہ ہو جائیں گے، تیری نسل تو قیامت تک چلے۔ اب دیکھیں آج گلی گلی میں ہمیں روشن چہروں والے سادات ملتے ہیں، یہ سید زادے، یہ وہی تو سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، میرے نبی پاک کے شہزادے ہیں، آپ کا خون ہے، آل رسول ہے، یہ کن کی اولاد ہے؟ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ رب نے یہاں نظام بدل دیا، طریقہ بدل دیا، بیٹے سے نسل چلتی ہے، نبی کی باری آئی تو بیٹی سے چلا دی۔ اللہ کو کون پوچھنے والا؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے۔ خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کیا فرماتے؟ آپ فرماتے ہیں تمہاری نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلائی ہے۔ نظام بدلا اس گھرانے کے لیے، نسل بھی چلانی ہے۔ اباب ذی وقار وہ جو ابتر کہنے والے تھے، ان کی قبروں کے نشان نہیں ہیں۔ قبر کیا پتہ نہیں مر گئے، وہ تو تھے بھی بے ایمان، ٹھیک ہے نا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، حضور کی آج بھی خیر کثیر ہے۔ یزیدیوں نے تو کربل میں بھی کاٹ ڈالا، لیکن ختم پھر بھی نہ ہوئی، آج بھی حضور کی آج موجود ہے۔ اباب ذی وقار یہ خیر کثیر ہے،
یہ خیر کثیر کا مظہر ہے. حضور کی آل آج بھی موجود ہے. یہاں پہ ایک بات کی مزید وضاحت سنتے جائیے. نسب جب کسی کا بیان کیا جاتا ہے، کیا چیز بولیے؟ نسب. تو دادے کی طرف جاتا ہے. کس کی طرف؟ دادا جان کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سادات بیٹھے ہیں یہاں بھی، سادات کا نسب آپ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. چلتے 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 یہ اوپر تک جائیں گے تو جا کے امام حسن حسین تک پہنچے گا. یہی ہے نا، مولا علی کے بعد امام حسن اور وہاں تک پہنچے گا. وہاں سے امام حسن و حسین سے اوپر ہے مولا علی. والد کون ہے بولو؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، اس کو توجہ سے سمجھیے گا. اس لیے کہ بڑے ایسے جاہل خطیب ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ صرف ایک چیز میں، وہ میں پہلے بھی شب معراج میں بھی میں نے وضاحت کر چکا ہوں، وہ صرف یہاں پہ سادات کو ابھارتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے دیکھیں جی امام حسن تک نسب پہنچا کسی سید کا، کسی کا امام حسین تک پہنچا. امام حسین ان کے والد مولا مرتضیٰ، تو مولا مرتضیٰ سے اوپر جناب ابو طالب اوپر لے کے جاتے ہیں. لیکن یہاں سے یہ سیدوں کا نسب ایسے نہیں چلتا. سیدوں کا نسب سنیے گا، امام حسین تک پہنچا، امام حسن تک پہنچا، امام حسن و حسین سے یہ نسب سیدہ فاطمہ کی طرف چلا جاتا. اگر اوپر لے جائے مولا علی کی طرف تو مولا علی کے تو 17 بیٹے ہیں. کتنے؟ وہ سیدہ کی اولاد سے نہیں، سیدہ کے بطن سے. سیدہ فاطمہ کا جب وصال ہو گیا تو مولا علی نے اور بھی شادیاں کی ہیں. 17 بیٹے ہیں آپ کے. غازی عباس، ٹھیک ہے نا، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی، عمر بن علی جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. یہ دوسری بیویوں سے. اب دوسری بیویوں کے جو بیٹے ہیں جو چلتے آئے مولا علی کی اولاد آگے، وہ علوی کہلاتے ہیں. علوی. اب وہ علوی لکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سید نہیں لکھ سکتے. اب یہ سب جانتے ہیں علوی حضرات، تو یہ ہیں تو مولا علی کی اولاد سے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کوئی سید لکھتا دیکھا آپ نے؟ نہیں. یہ لکھ نہیں سکتے سید. کیوں؟ ہے مولا علی کی اولاد. تو مولا علی کی اولاد تو ہیں لیکن سید نہیں لکھ سکتے. سید وہی لکھے گا جو سیدہ فاطمہ کے بدن سے نسل چلی ہے. تو نسب سادات کا یہاں سے ایسے چلے گا کہ کوئی بھی سید زادہ اگر امام حسین کی نسل سے ہے، امام حسن کی نسل سے ہے، ان کا سلسلہ نسب امام حسین تک، امام حسن تک، پھر آگے مولا مرتضیٰ کی طرف نہیں جائے گا، وہاں سے کنورٹ ہوگا. وہ کنورٹ ہو کے سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ سے رسول اللہ کی طرف چلا جائے گا. یہ سیدوں کا نسب ہے. سادات فاطمی ہے. کون ہے بولو؟ سادات فاطمی جو ہوتے ہیں وہی سید ہیں. انہی کو سید کہا جاتا ہے، انہی کو آل رسول کہا جاتا ہے. اب آگے جی وہ آل ضرور ہے، آل اور آل نبی اولاد علی، اولاد علی ہونا اور شرف ہے، لیکن سید ہونا اور شرف ہے. تو سیدہ پاک کا آپ مقام سمجھے کہ سیدہ پاک کو نبی کی نسل کے لیے چنا گیا ہے. بیٹیاں تو ساری اعلیٰ ہیں. سیدہ زینب بھی اعلیٰ، بولو سبحان اللہ. سیدہ رقیہ بھی اعلیٰ ہے، سیدہ ام کلثوم بھی اعلیٰ ہے. میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، شہزادیاں ہیں، حضور کا خون ہے، اعلیٰ ہیں وہ. لیکن چاروں میں سے جس بیٹی کو رسول اللہ کی نسل کے لیے چنا گیا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. تو اب کیسے اس در سے منہ موڑے گے؟ او مولوی، او خشک مزاج، خوش عقیدے والے، کیسے تو زہرا کے در سے منہ موڑے گا؟ یہ تو رسول کے نسل چلنے کا منبع ہے، رسول کی نسل ان سے چلی ہے. امام مہدی بھی آئیں گے تو وہ بھی حسنی حسینی سید ہوں گے. تو یاد رکھ، اس سے تو منہ موڑا جا سکتا ہی نہیں ہے. یہ تو در ہی ایسا ہے سیدہ کا، ان کے در کی، ان کی اولاد کی غلامی کریں گے تو بیڑا پار ہونا ہے.
اور اگر اس در سے منہ موڑا تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں ایک چیز کہوں گا آپ سے، بہت جگہ لڑائیوں کے لیے ہوتی ہیں، بہت جگہ مقابلے کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بہت جگہ باتیں سنانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب سامنے مد مقابل سید زادہ آ جائے تو پھر باتیں نہ سنائی جائیں، وہاں لڑائی نہ کی جائے، وہاں پہ جھگڑا نہ کیا جائے، مقابلہ نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، آل رسول ہے وہ، سیدہ کی اولاد میرے نبی کا نسل ہے۔ لڑائیاں اور جگہ آل رسول آ گیا، بس اپنے آپ کو روک لو، غصہ ہے روک لو، صبر کر لو، اس کا صلہ تمہیں میرے مصطفیٰ عطا فرمائیں گے، حضور عطا فرمائیں گے۔ جو آل کے ساتھ آج کوئی وفا کرے، آل کے ساتھ اگر کوئی آج وفا کرے، احسان کرے، کوئی نیکی کرے، تو اس کا صلہ خود میرے کریم آقا نے عطا فرمانا ہے۔ اب آپ جی وقار یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور کی آل سے لڑائی کرنا یہ امتی کا کام نہیں ہو سکتا۔ یزیدی تو لڑ سکتا ہے لیکن کوئی مسلمان لڑ سکتا نہیں ہے۔ 100 معاملات دنیا داری کے صحیح ہیں، نہ باتیں کریں یار، صرف ایک چیز دیکھا کرے، سچا سچا سونے عقیدے والا سید ہو، کسی صحابی پہ لان تان کرنے والا نہیں۔ ایک کئی شاہ بنے ہوندے دوسرے آڑے پاسے آڑے، جڑے حضرت ابوبکر صدیق نو بھی برا کہندے، نعوذ باللہ حضرت عمر نو بھی کہندے، حضرت عثمان نو بھی۔ ایداں دے شاواں دی میں نہیں گل کردا، نہ ایداں دے شاواں نو اسی مندے ہاں، سیدھی گل۔ جڑا سید ہوندا ہے نا، وہ اپنے نانا جان دے صحابہ دی محبت دیندا ہے، تے جڑا سید اداں دا اگر گستاخ ہو جائے صحابہ دا، صدیق اکبر نو بے ایمان کہن لگ پے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، محبوب دے یاراں تے بولن لگ پے، او دا نسب ہوتا ہی مک جاندا ہے۔ نوح علیہ السلام دا پتر بیٹا، سگا بیٹا، قرآن کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھا، ڈبن لگا، تے انہوں نے کہا میرا بیٹا، فرمایا لیس من اہلک، تیری آل نہیں ہے، تیری آل ہے، قرآن کہہ رہا ہے تیری آل نہیں ہے۔ آل تب تک آل ہے جب تک وہ صحیح العقیدہ رہتی ہے، کوئی بھی آل تب تک آل ہے، سید تب تک سید ہے جب تک کوئی کفریہ گستاخانہ عقیدہ نہیں رکھتا، عمل میں کمزور ہے کوئی بات نہیں، دنیا داری میں پڑا ہے کوئی بات نہیں، لیکن عقیدہ سچا ہے، سوڑا عقیدہ ہے، صحابہ کا بے ادب نہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی غلامی کریں گے ہم۔ لیکن جو عقیدے میں پھر گیا، وہ اس کا تو گستاخی کی حد تک چلا گیا، تو اس کا تو نسب سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں اور جگہ لڑائیاں کر لیں، کبھی آل رسول سے مقابلہ، بولو ملے چوچی نیوی ہو جائے جے سیدزادہ رہندہ درگزر کر دیا کرو، صرف یہ سمجھ کے میرے حضور دی آل ہے، گلہ بھی نہ کریا کرو یار شاہ اتنا دے عمل کر دے یا نہ۔ یہ ان سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہم نہیں تنقید نہ کریں، میرے نبی کا دل دکھے گا، بیٹے تو انہی کے ہیں نا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو ایک آل رسول سے نا تھوڑی نفرت کرنے لگے، بہت بڑے بزرگ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، تو حضور کا دیدار ہوا، لیکن حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیرا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی معاف فرما دیں۔ آپ نے چہرہ پھیرا ہوا ہے، فرمایا فلاں میرے بیٹے سے کیوں نفرت کرتے ہو، وہ میری آل ہے۔ تو عرض کی حضور عمل میں کوتاہی ہے، وہ عمل میں بڑا کمزور ہے، میں تو عمل کی وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ تو فرمایا ایک بات مجھے بتاؤ، بیٹا اگر بے عمل ہو کیا وہ وراثت سے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ وارث نہیں ہوتا؟ بیٹا اگر نافرمان بھی ہو، آپ بھی سارے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ پتر نافرمان بھی ہوئے وراثت میں پھر بھی اس کا حق ہوتا ہے۔ باپ 100 بار آنکھ کر دے، اخباروں میں دے دے کہ ساڑھے لو آ کے شریعت کے مطابق وہ نافرمان اگرچہ ہے، شریعت کے مطابق وراثت میں پھر بھی حقدار ہے، وہ بیٹا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا شریعت کا مسئلہ ہے
کہ اگر بیٹا نافرمان یا بے عمل ہے کیا وہ وراثت میں اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ حضور نہیں. تو فرمایا ہے تو میرا بیٹا اگرچہ عمل میں کمزور ہے تو میرا ہی بیٹا ہے نا. تو کہتے ہیں میں اٹھا اس سید زادے کو ڈھونڈا, میں نے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی. آج اگر کوئی سید زادہ صحیح العقیدہ, یہ جملہ ساتھ ہے, صحابہ پہ بولنے والا نہ ہو, وہ بات میں نے کر دی ہے, صحیح العقیدہ سچا سونا سید ہو, اس سے کوئی بھی غلطی ہو, انسان ہے یار, فرشتے نہیں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھے, وہ بھی انسان ہے, دنیا داری صحیح, کوئی معاملہ صحیح, صرف نبی کی آل سمجھ کے انہیں نہ کچھ کہا کرو, یہ میرے نبی کو تکلیف دے گی, تو یہ گلہ کر دے وہ شامہ دا ہے آلہ, وہ صداد دا ہے آلہ, ان کا حال ان پہ چھوڑو, تو اپنا حال ٹھیک کر. میرے نبی کی حال بس ہے, اس چیز کا نسبت کا احترام کر. چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں, داتا صاحب بڑے رحمت اللہ تعالی علیہ, کتنے بڑے ہمارے بزرگ ہیں, یہ لاہور آپ کا مرکز ہے, اسلام پھیلایا, آپ کے پیر ہیں, اتنی بڑی ہستی ہے وہ, ان کو ولایت ہی ایک سید زادے کے احترام کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی. خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلوان ہوتے تھے, بغداد میں پہلوانی کرتے تھے. تو آل رسول ایک بادشاہ کے دربار میں گیا, بھی تھوڑے پہلوان دے نال میں کشتی کرنی ہے. تو بادشاہ نے کہا تو مرے گا. اس نے کہا چیلنج تو نے دیا کہ جو میرے پہلوان کو گرائے گا انعام دوں گا, تو انعام دینے سے پھر رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن آ جا. کوئی آتا ہی نہیں تھا جنید کے مقابلے میں, اتنے زبردست پہلوان تھے. تو والے رسول دن مقرر لوگ صرف یہ دیکھنے آئے کہ جنید سے کون لڑے گا, یہ دیکھنے کے لیے آئے. تو مجمع کثیر, بادشاہ بیٹھا ہوا, تو مجمع میں سے کمزور سا بندہ نکلا. لوگوں نے کہا یہ جنید سے کشتی کرے گا, یہ تو ابھی گر جائے گا, ایک ہاتھ میں جنید اٹھا کے مارے گا اسے. تو پہلوان ہاتھ ملاتے ہیں, تو جب ہاتھ ملایا نا, ہاتھ ملاتے ہی اس آل رسول نے کہا جنید میں پہلوان نہیں ہوں. تو کہا مرنے کیوں آیا, پھر میرے سامنے کیوں آیا, چیلنج کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا میں پہلوان نہیں ہوں, حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ جوان بیٹیاں گھروں میں ہیں, اور میں ہوں نبی کی آل سے, ہم سید ہیں, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو میں نے اس لیے چیلنج قبول کیا ہے, اگر تو آج مجھ سے گر جائے, کنڈ لوال میں تو بادشاہ مجھے انعام دے گا, تو میں اپنے گھر کا نظام چلاؤں گا. لیکن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو آج میرے لیے گر جائے, کل قیامت کے دن نانا جان کی بارگاہ میں انعام لے کے دوں گا. اب جنید نے ہاتھ میں, ایسے بات ہو رہی ہے, اتنا نامی گرامی پہلوان, نعرے واجدے ان چاروں پاسے جنید جنید جنید, بادشاہ بیٹھا ہوئے, تے پتہ بھی نہیں کون ہے, شجرہ بھی نہیں منگیا کہ تو کتھوں آیا, شناختی کارڈ دکھا, شجرہ لکھا, صرف یہ دیکھا کہ اس نے کہا میں آل رسول ہوں. کہا داؤ لگاتے ہیں, تو بھی داؤ لگاؤ, میں گر جاؤں گا, لیکن اپنا وعدہ یاد رکھی, وعدہ یاد رکھنا. داؤ بیچ ہوئے تو جنید خود گر گئے, وہ سید زادہ سینے پہ بیٹھ گیا. لوگ حیران. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں دوبارہ کشتی ہوگی. دوبارہ پھر یہی حال ہوا, جنید نیچے سید زادہ سینے پہ. تیسری بار میں تیسری بار بھی ہو گئی, تینوں دفعہ جنید گر گیا, سید زادہ سینے پہ. بس اب کیا تھا, سید زادے کو ملا انعام, وہ لے کے چلا گیا گھر. جنید پہ تنقید شروع ہو گئی, آج تو نے, بادشاہ کہنے لگا میری عزت بھی خاک میں ملا دی, عام سے اناڑی بندے سے گر گیا, جا میرے دربار سے نکل جا, جتنی مراعات میرے دربار میں تھی سب ختم, نکل جا میرے دربار سے. لوگ بھی باتیں سناتے ہوئے جنید کو چلے گئے, ٹوٹا ہوا دل لے کے, اتنی عزت اپنی ایک آل رسول کے قدم پہ قربان کر کے, سیدہ پاک کے بیٹے کے قدم پر اپنی عزت قربان کر کے جب جنید گھر میں آیا, رات کو سویا, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, مدینے کے سلطان تشریف لے آتے ہیں.
اپنا امامہ اتار کے سر پہ رکھ کے فرماتے ہیں جنید آج میرے بیٹے کی خاطر تو نے اپنی عزت آج قربان کر دی، میں ان کا بابا تمہیں دونوں جہاں میں ولایت عطا کرتا ہوں۔ اتنے بڑے ولی بنے، پہلے پہلوان تھے، پہلوانی کرتے تھے، بس ایک سید زادے کے احترام نے ان کو اتنا بڑا ولی بنا دیا کہ داتا صاحب کے بھی پیروں میں ہے۔ آل رسول سے کبھی لڑائی نہ کریں، سمجھ رہے نا میری بات؟ آل رسول سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے یار، ان کے عمل کمزور صحیح، ان کو برا نہ کہو، سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ علماء نے ادب سکھایا ہے، آل رسول کی اصلاح کریں لیکن آسن انداز میں کریں اور تنقید نہ کریں۔ وہ جو ہے ان کا عمل، وہ عمل اپنی جگہ، میں عمل کی نہیں بات کر رہا ہوں، انہیں بھی عمل کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ بھی حال ہے۔ یہاں پہ میں آخری بات ایک یہ بھی کہہ دوں، کچھ ایسے سیدزادے علم نہیں ہوتا اتنا تو بعض اوقات ان کو باتیں کرتے ہوئے یہ سنا ہے، یہ میں نے بھی بات سنی ہے، وہ نہ یوں کہتے ہیں کہ یار تم امتی لوگ ہیں، تم امتی لوگ، تو وہ ہے نا ہمیں امتی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں ایسے شاہ صاحب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شاہ جی تسی بھی امتی ہو، شاہ جی بھی امتی بھی نے تے نبی دی آل بھی ہے۔ یہ ہمیں اس طرح، ہم شاہ جی کے امتی نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض بیچارے ایسے کہہ جاتے ہیں، وہ چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے نا، وہ کہنے اے شاہ جی امت نے تھوڑا نائدہ کیتا تو وہ بھی سانو امتی کہنے لا پہندے آ، ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کے امتی نہیں ہیں، ان کے نانا کے امتی ہیں۔ امتی کے حوالے سے ذہن میں رکھیں، وہ شاہ جی سے بھی ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے شاہ جی تسی بھی جنہ دے امتی، اسی بھی انہ دے امتی، لیکن تسی آل ہو، تسی انہ دی آل ہو۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، آپ کا در ایسا ہے منہ موڑا ہی نہیں جا سکتا اگر کوئی کسی کو حاجت درپیش ہو۔ ایک مجرب طریقہ سن لے آخر میں، کوئی بڑے سے بڑا کام بڑے بڑے اولیاء کا معمول رہا ہے، مجھ جیسے نے بھی اس پہ عمل کر کے بڑا کچھ پایا کہ آپ کوئی حاجت ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کریں اس نیت سے کہ اللہ اس کا ثواب سیدہ فاطمہ کو پہنچائے، اس کا ثواب اللہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کو پہنچائے۔ پھر ثواب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ یہ ثواب سیدہ فاطمہ کو عطا کر دے، تجھے نبی پاک کی لاڈلی شہزادی کا واسطہ، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میری یہ مشکل دور کر دے، میری بے اولادی دور کر دے، میں تنگ دستوں میری تنگی دور کر دے۔ کرنی تو اللہ نے ہے، وسیلہ سیدہ پاک کا دے۔ بزرگ فرماتے ہیں مجرب عمل ہے، یہ مجرب ہے، اس کو چھوڑے نہیں، روزانہ 2 نفل پڑھا کریں، یقین کریں وہ کچھ ملے گا جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے، ایسا مجرب عمل ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ وسیلہ دینا ہے کہ یا اللہ تجھے سیدہ پاک کا وسیلہ، تیرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، تیرے نبی کی لاڈلی شہزادی، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ کا وسیلہ، تو اللہ بڑی غیرت والا ہے، وہ سیدہ کا وسیلہ رد نہیں فرماتا، ملتا ہے، خدا کی قسم ملتا ہے، ملتا ہے۔ بس آج یزیدیت اپنے سے دور کریں، آل رسول سے وفا کریں، آل رسول سے پیار کریں، دنیا داری کے معاملات ایک طرف، لیکن یہ سیدہ پاک کی اولاد ہیں، یہ سیدہ پاک کو جو اعزاز اللہ نے دیا ہے، قیامت تک جتنے سید ہیں وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ اللہ نے ایسا اعزاز دیا کہ اس در سے منہ موڑا جا سکتا نہیں ہے۔ سیدہ پاک قیامت کا دن ہوگا، آج جب بھی آئے نام احترام سے لے، ادب سے لے سیدہ پاک کا نام۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل المحشر، اے حشر والو۔ محشر میں ساری امتیں جمع ہوں گی، اولین و آخرین جمع ہوں گے،
सारे उस दिन जमा होंगे। तो उस दिन कहा जाएगा या अहलल महशर नक्कीसू रऊसकुम, अपने सरों को झुका लो, अपने सरों को नीचा करो। अब सारे माशर में अव्वलीन व आखिरीन जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत तक क़यामत तक जितने लोग आएंगे सारे हशर के मैदान में जमा होंगे। 120 सफ़े हशर की बनी होंगी और मुनादी निदा करेगा, ऐ हशर में अव्वलीन व आखिरीन, औलिया कुतुब अबदाल कलंदर, सारे अपने सरों को झुका लो। सर झुकेंगे, क्या आवाज आएगी? और आवाज ही आएगी सर झुकाओ, क्योंकि नबी पाक की शहजादी 70,000 जन्नती हूरों के जुर्मट में हशर के मैदान से गुजर के जन्नत में जा रही है। ऐसा प्रोटोकॉल उस दिन होगा सैयदा पाक का कि सब माशर वालों के सर कहां होंगे? ਹੁਣ करके देख लो एक बारी, साडे भी इदा ही होने क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह, क्योंकि असी अदब वाले हैं, मनन वाले हैं, सिर नीवे होने हैं। तो सैयदा पाक ने 70,000 जन्नती औरतां दे जुर्मट दे विच गुजर के भी मैदान च जन्नत च चले जाना। ये शान अल्लाह ने उनकी आल को अता फरमाई है। इस दौर में, पुरफितन दौर में, बैठ जगह ना हो तो ऊपर चले जाएं, ऊपर बैठते जाएं, सुनिए बस नमाज पढ़ने लगे। इस दौर में जो पुरफितन दौर है, आले रसूल के नाम पे हर मर मिटने वाले हैं, हमारी मोहब्बतों का मरकज है, हमारी अकीदतों का मरकज है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, आप किसी आले रसूल के पास अगर बैठते हैं, अगर वहां से सहाबा के बुग़्ज़ की बू आती है तो उठ जाए वहां से। मैं ही आपको कह रहा हूं आज सदात का अदब करें, लेकिन साथ ही मैं ये बात भी कहता हूं किसी ऐसे सैयद के पास, वो मैं वजाहत कर चुका हूं, अगर आपको वहां से सहाबा के बुग़्ज़ की बू आती है, चाहे वो एक ही सहाबी क्यों ना हो, क्योंकि है तो सहाबी, वो हजरत अबू सुफियान ही क्यों ना हो, वो हजरत वाशी क्यों ना हो, हजरत हिंदा ही क्यों नहीं, यार सहाबी मान लिया तो मान लिया, वो सहाबी है। जिसकी सहाबियत मुतहक्कक है, साबित है, तो वो तो कायनात की गौस कुतुब अब्दाल कलंदर वलियों से बढ़ जाता है। सहाबी छोटा रुतबा नहीं है। किसी भी शाह के पास बैठने से, किसी भी सैयद के पास बैठने से अगर बुग़्ज़े सहाबा की बू आए, उठ जाएं वहां से, वहां ना बैठे। वहां किसी भी सहाबी के बारे में अगर कोई उनके सामने लान तान कर रहा है, वो शाजी बैठे हुए, कैसा ईमान है? हमें एहतराम है नबी की निस्बत का, सल्लल्लाहु हुजूर की निस्बत का। ये जितनी मैंने बातें की हैं, किन की निस्बत बोलो? नबी पाक की निस्बत है, हुजूर की निस्बत की बात की। हम निस्बत में पर मिटने वाले हैं यार। तो जब आल की निस्बत नबी से है, हम इतनी वफा करें तो असहाब की निस्बत भी नबी के साथ है यार। तो असहाब पे भी हम उनकी निस्बत में भी मर मिटने वाले हैं। ना सहाबी के बारे में हमें कोई तान गवारा है, ना अहले बैत के बारे में हमें कोई तान है गवारा है। दोनों हमारे सर का तान है, दोनों ही ईमान है। ये बात ज़हन में रखें। इदानियां गल्लां बड़ियां होती हैं आजकल दे, डब्बे पीर ते पल्ले कुछ नहीं, और दर वाले हैं, घर वाले हैं, दर वालों ने ये किया, वो जंग चुन नस गए, ओहद में क्या हुआ, फलां क्या हुआ। बंद रख अपनी जबान कमीने। तारीख की किताबड़ियां लेके तू कुरान का मुकाबला करे, तारीख की कोई अहमियत नहीं है जब रब का कुरान आ जाता है। रब का कुरान कहता रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह सारे सहाबा से राजी है, अल्लाह सारे सहाबा से राजी है, और वो रब से राजी है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, जितने नबी के सहाबी हैं अल्लाह ने फरमाया सारे जन्नती। तेरियां किताबड़ियां चुक के उतना ही मारांगे परा, कोई तारीख की अहमियत नहीं है कुरान के मुकाबले में। समझ रहे ना मेरी बात? हम नबी की निस्बत का हया करने वाले हैं। वो पीर है, वो आमिल है, वो फकीर है, वो आपको तावीज देता है। बुग़्ज़ सहाबा
یا بغض اہل بیت نبی کی آل کا یا صحاب کا، تو اس کے پاس سے اٹھ جائے۔ سنی وہ ہے جس کے اندر حضور کی ہر نسبت کا حیا ہوتا ہے۔ یہی ہمارا ایک فرق ہے۔ کوئی ایک ٹولے نو پڑھیا صحابہ دا نام لیندے ہے، اہل بیت دا کوئی نہیں لیندے۔ کئیاں نے اہل بیت دے ٹھیکیدار بنے ہیں، وہ صحابہ دا نام نہیں لیندے۔ اسی حضور دے دونوں دا احترام کردے، آل دا بھی تے اصحاب دا۔ اے ہی ساڑھے تے کالا چیز ہے۔ ہم دیکھے کسی بھی نسبت کی بے ادبی نہیں کرتے۔ یہ پلے اس دور میں باندھے، بس یہ بات میں زور دے رہا ہوں، کیوں اور جگہ سے ہمیں نقصان نہیں ہے، اس جگہ سے ہمیں نقصان ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں دل میں میل آگے نہ تاریخ ایسی پڑھے جس سے صحابہ کے بارے میں تو مسئلہ سمجھنا ہے۔ ہمارے بڑے فیصلے کر گئے، دادا صاحب فیصلہ کر دیتا، اعلیٰ حضرت الرحمہ فیصلہ کر دیتا، مجدد پاک فیصلہ کر دیتا، جو معاملات ہوئے انہاں دے وچ کون حق تے سی وہ بھی دس دیتا۔ اسی کون انہیں آج مسئلے چھیڑن والے؟ بس نبی دے صحاب نے تے نبی دی آل نے۔ بس اے دونوں دے نال وفا رکھو، کسے دے بارے ذرا برابر دل چ نہ میل آوے تے تھوڑا عقیدہ ستھرا ہے۔ خدا دی قسم اس عقیدے تے موت آ گئی، جنت تھوڑا مقام ہے۔ اور اگر میل آ گئی دل وچ پاویں صحابی دے بارے تے پاویں اہل بیت دے کسے فرد دے بارے، پڑھ لکھ نمازاں، حدیث فرمایا او کعبہ معظمہ دے کول بلکہ حتیم کعبہ دے اندر بھی اوتھے نماز پڑھدا ہوئے لپٹ کے غلاف دے وچ تے آج وے موت تے دل چ ہوئے بغض اہل بیت، جائے گا جہنم دے وچ۔ جنت چوں نہیں جانا ہے جنہاں دے دل چ جنت دے وارثاں دی محبت ہوئی گی۔ جنت دے وارث نبی دی آل تے نبی دی صحاب نے، انہاں دا پیار دل چ رکھو۔ اے سنیت دے وچ بڑے کیڑے میڑے آ گئے، انہاں تو بچ کے اپنے عقیدے دا تحفظ کرو۔ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں نے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو چند جملے میں نے ذکر کیے، اللہ پاک سیدہ پاک کے تصدق اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اباب جی وقار آج چھٹا روزہ، پانچواں، باقیاں دا چھواں ستواں، چھٹا ہی ہے نا، چھٹا ماشاء روزے چ بولنا بھی جائز آ، بولو سبحان اللہ۔ ہاں روزے چ بھی چپ کر کے نہیں بھئی دا بلکہ درود شریف پڑھی دا، سبحان اللہ کہی دا، اللہ اکبر ہے۔ یہ مطلب کوئی نہیں ادھا بیٹھے کہ پتہ نہیں ہونی فوت ہو جانا، بولو سبحان اللہ سارے۔ بعد میں گل میں ہو گیا ٹائم میں ختم ہو گئی، میں موضوع روک دیتا۔ اباب جی وقار آج چھٹا روزہ ہے، پیچھے رہ گئے ہیں 23-24 روزے، اللہ پاک ہمیں ان کا بھی احترام نصیب فرمائے۔